آنکھ کا تارا یہ زیادہ ہے اور ہم کم ہیں. ابا کی آنکھ کا تارا وہ زیادہ کیوں تھے؟ اس لیے کہ ان میں نیکی، طہارت، پاکیزگی یہ چیزیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو زیادہ نظر آتی تھیں. بعض بچے جو اچھے ہوتے ہیں نا بچپن سے ہی اچھے ہوتے ہیں, بچپن میں ہی ان میں کچھ ایسی کوالٹیز ہوتی ہیں کہ لگ جاتا ہے کہ یہ بچہ نیچر کے لحاظ سے بہت اچھا ہے. بچے تو ویسے سبھی نیچر کے لحاظ سے اچھے ہوتے ہیں لیکن کچھ زیادہ ہی اچھے ہوتے ہیں. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی آپ سوانح اگر پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا وہ بچپن سے ہی بہت اچھے تھے. ان کی سوانح میں لکھا ہے کہ کبھی والدین ان کے والد ان کو بازار لے کر جاتے تھے تو انہوں نے کبھی بازار میں اپنے والد سے کوئی چیز نہیں مانگی. ایسا کیسے ہو سکتا ہے بچہ کچھ چیز دیکھ کے مانگے نہیں؟ بچپن میں کہ مانگنا نہیں ہے, بس کبھی نہیں مانگا ابا سے کہ یہ دے دو. تو یہ بچپن سے ہی تھا. تو یوسف علیہ السلام میں بچپن سے ایسی صلاحیتیں تھیں کہ ابا کی توجہ, محبت ان کی طرف زیادہ. ویسے شریعت کا اصول ہے کہ اولاد میں برابری ضروری ہے. کسی بچے کو زیادہ لاڈ دینا, کسی کو کم دینا, اس سے بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ نہیں کہ وہ زیادہ ان کو پروٹوکول دیتے تھے. محبت یہ غیر اختیاری چیز ہے, اس پہ کنٹرول نہیں ہے. محبت بعض دفعہ کسی سے زیادہ ہوتی ہے اور کسی سے کم. اب اس محبت میں بھی بعض دفعہ دینداری کی بنیاد پہ, صلاحیتوں کی وجہ سے محبت ماں باپ کو کسی بچے سے زیادہ ہوتی ہے. بعض دفعہ اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ ایک کماؤ پت ہوتا ہے اور دوسرا بے روزگار. ٹھیک ہے نا, یہ بھی ہوتا ہے. ایک کما کے کھلا رہا ہے اور دوسرا محنت کے باوجود اس کے مقدر میں رزق نہیں ہے. تو جو کماؤ پت ہے, پت یہ پتر کا مخفف ہے. پنجابی میں بیٹے کو پتر کہتے ہیں, تو پتر کی شارٹ فارم اس کا ساشا کیا ہے؟ پت. تو جو کماؤ پت ہے وہ باپ اور ماں کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے. جو صحیح طرح سے کما کے نہیں کھلاتا اسے گھر میں بھی گالیاں سننے کو ملتی ہیں, محلے میں بھی ہر جگہ سے دھکے پڑتے ہیں اس بیچارے, حالانکہ وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے, مقدر میں روزی نہیں لکھی ہوتی. تو بعض دفعہ اس لیے محبت زیادہ ہوتی ہے کسی سے, لیکن یہ محبت کی بنیاد اچھی نہیں ہے. انبیاء کو اگر اس بیس پہ محبت ہوتی تو یعقوب علیہ السلام کو 9 بیٹوں سے زیادہ ہوتی. تبھی تو وہ کہہ رہے تھے وَنَحْنُ عُصْبَةٌ, ہم طاقتور جماعت ہیں, پھڈوں میں, جھگڑوں میں, لڑائیوں میں باپ کے کام آئیں گے. یہ کہاں سے کام آئے گا باپ کے, تو چھوٹا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو پتہ یہ چلا کہ انبیاء کی سیرت پہ اگر چلنا ہے تو صلاحیتوں کی بنیاد پہ محبت زیادہ کیا کرو, باقی چیزوں کو دوسرے درجے میں رکھا کرو. وہ بھی ہونی چاہیے لیکن دوسرے درجے میں. تو اب بھائیوں نے, یوسف علیہ السلام کو خواب آیا, انی رأیت 11 کوکبا, ابا کو بتایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. ابا کو آ کے بتایا, باپ بھی پیغمبر تھے, انہوں نے کہا کہ یہ بہت پیارا خواب ہے اور مجھے اللہ سے امید ہے, یجتبی کا ربو کا, میری اولاد میں اللہ نے تجھے سلیکٹ کر لیا ہے. یار ایک بات بڑی دل چاہتا ہے آپ لوگوں کو بتانے کا. قرآن سے, احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تقوی, للہیت, یہ بہت ان میں وراثت کا بڑا دخل ہوتا ہے. وراثت کا, وراثت سمجھتے ہو؟ جیسے آپ کو باپ کی وراثت ملتی ہے نا, ایسے ہی اگر آپ تھوڑی محنت کرو گے, باپ میں تقوی ہوگا, تو آپ کو تھوڑے پہ زیادہ مل جائے گا بنسبت اس کے کہ جس کے باپ میں پرہیزگاری نہیں ہے. یہ بس اللہ کی رحمت ہے. یعنی اگر کوئی شخص نیک ہے, اس کی اولاد کو نیک بننے کے لیے زیادہ پاپڑ بیلنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ تھوڑا کرے گی, اللہ اسے وہاں تک لے جائے گا باپ کی وجہ سے. تو یہ والدین کا جو تقوی ہے نا, یہ ٹرانسفر ہوتا ہے کس میں؟ اولاد میں. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے, وہ واقعہ آئے گا انشاءاللہ بیان میں, کہ موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر کے پاس بھیجا, ایک دیوار گرنے والی تھی, حضرت خضر نے سیدھی کر دی.
انہوں نے بتایا کہ میں نے اس لیے سیدھی کی ہے کہ اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ ہے، اگر یہ دیوار گر جاتی تو لوگ اس خزانے پہ قبضہ کر لیتے۔ اللہ نے مجھے کہا کہ اس دیوار کو سیدھا کرو، کیونکہ کانا ابوہما صالحا، ان بچوں کا باپ نیک آدمی تھا۔ غیب سے اللہ نے اس دیوار کے سیدھا کرنے کا انتظام کیا کہ باپ نیک تھا تو بچوں کو ضائع ہونے سے بچاؤں گا میں۔ تو جب یہ جوان ہو جائیں گے نا، ان کو پتہ چلے گا، پھر خود خزانہ نکال لیں گے وہاں سے۔ تو جب اللہ کسی کی دنیا کی اتنی فکر کر رہے ہیں باپ کی وجہ سے، تو آخرت کی فکر نہیں کریں گے؟ اس پر کسی کو یہ اشکال نہ ہو کہ جس بیچارے کا باپ نیک نہیں ہے اس کا کیا قصور ہے۔ بھائی اللہ ظلم تھوڑی کر رہے ہیں، جو بھی آنا چاہے گا ہدایت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن جس کا باپ نیک ہے اس پر اللہ زیادہ انعام کر رہے ہیں، تو اللہ زیادہ تو دے سکتے ہیں نا کسی کو، کہ بھائی یہ تو تمہاری محنت کی وجہ سے اور یہ تمہارے ابا کی وجہ سے۔ تو اب آپ دیکھو نا، اسحاق علیہ السلام کو نبوت کیوں ملی؟ کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اللہ کے خلیل کے بیٹے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کو نبوت کیوں ملی؟ بولو نا، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام کے پوتے۔ پھر اس یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں یوسف علیہ السلام کو کیوں مل رہی ہے؟ کیونکہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، عبادت گزار ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، دوسرا کوئی کر نہیں رہا نا اپنی اولاد کے لیے یہ کچھ، تو اللہ کہتے ہیں جو کرے گا اس کی اولاد کو نواز دوں گا۔ نبوت اللہ کا خاص فضل ہے جس میں انسان کے ارادے کا اور اختیار کا دخل نہیں ہوتا۔ تو یعقوب علیہ یعنی ہوتا یہ ہے کہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ چونکہ نیک جب ہی ہوں گے جب اپنی اولاد کے لیے دعائیں بھی مانگتے ہوں، تو وہ اتنی دعائیں مانگ چکے ہوتے ہیں کہ اللہ ان کی اولاد کو غریبی میں بہت ساری چیزیں دے دیتے ہیں۔ اولاد اس قابل نہیں ہوتی، اللہ کہتے ہیں تیرے باپ کی دعاؤں کی وجہ سے تجھے غریبی میں مل گیا۔ اس لیے ابا کو تو نیک بنانا ممکن نہیں ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ ابا چینج کر لیں آپ، ابا تو جو ہیں وہ ہیں، خود نیک بن جاؤ تاکہ آپ کی اولاد اس میں یہ برکتیں منتقل ہو جائیں، یہ تو ہو سکتا ہے نا۔ اور پھر قیامت کے دن وہ اولاد آپ کے لیے باعث فخر بنے۔ اور ابا کو بھی کوشش کرو دعائیں کروانے کی، ابا سے اپنے لیے خدمت کر کے دعائیں نکلوا لو ان سے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، ایسا لگتا ہے کہ تیرا رب، اسی طرح تیرا رب تجھے منتخب کرے گا۔ میری اولاد میں اللہ نے کس کی سلیکشن کی ہے؟ تیرے لیے۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور اللہ اپنی نعمت جو اس نے ابراہیم اور یعقوب کی آل پر کی وہ تیرے ذریعے سے تمام کرے گا۔ جیسے وہ نعمت چلی آ رہی ہے نا، اب وہ تجھ پر ہوگی۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اللہ ہر پیغمبر کو کوئی معجزہ دیتا ہے، اللہ تجھے یہ معجزہ دے گا کہ تجھے خوابوں کی تعبیر سکھا دے گا۔ دیکھو کیسے ان کا ذہن گیا نا کہ خواب کی تعبیر سے ہی انہوں نے اندازہ لگا لیا، بھئی یہ سچا خواب ہے اور اس کی یہ تعبیر ہے، اور تمہیں خوابوں کی تعبیر کا فن اللہ سکھا دے گا۔ جب بھی یوسف علیہ السلام نے کوئی تعبیر بتائی وہ 100% سچی نکلی۔ ایک چھوٹی سی بات بتا کے میں آگے چلتا ہوں، دیکھو کبھی کسی کے بارے میں برا خواب آئے نا تو بتایا مت کرو، یہ بڑی بے وقوفی اور پرلے درجے کی حماقت ہے۔ کسی کو الٹا سیدھا دیکھا خواب میں بتا رہے ہیں میں نے یوں دیکھا ہے آپ کو، اس کی نحوست ہوتی ہے۔ ایک آدمی کسی کو فون کر کے کہ میں نے خواب میں دیکھا آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، ہاں ہاں وہ ہنس رہا ہے، تو میں نے کہا تم بیوقوف ہو، اس کو تم بتا رہے ہو کہ نہیں بھی دینی ہوگی تو اس کے لاشعور میں یہ بات بیٹھ جائے گی۔ تو ایسی چیزیں بتانے کی نہیں ہوتی اللہ کے بندو۔ کسی نے خواب میں دیکھا فلاں کی بیوی کو طلاق دے دی، اس کو فون کرے، بھائی بولو میرے پیٹ میں مروڑ تھا پتہ نہیں کیا آ گیا خواب میں مجھے۔ اچھے خواب بتانے چاہیے، برے خواب۔ اور میاں بیوی میں لڑائی والا، یہ تو میاں بیوی میں لڑائی والا خواب ہو گیا۔ بعض دفعہ کچھ بھی نہیں ہوتا، انسان بتا کے اگلے کو ویسے ہی پریشان کر دیتا ہے، اگلا کہتا ہے یار کچھ وہ نہیں بھی ہوتا نا تو کیا کرتا ہے وہ دے دیتا ہے کہ خواب آیا بھائی، کیوں آج کل لوگ خواب پہ قرآن و حدیث سے زیادہ یقین کرتے ہیں۔ تو وہ پیغمبر کا خواب تھا بھائی، تو علماء نے لکھا ہے کہ برا خواب نہیں بیان کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اچھا بات یہ چل رہی تھی، تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا کہ اللہ تمہیں منتخب کرے گا۔
اور تمہیں خوابوں کی تعبیر کا فن سکھائے گا. ادھر اچھا یہ بھی کہہ دیا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا کیونکہ وہ اور زیادہ حسد میں آ جائیں گے. اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلا, جو اس میں اسباق ملیں گے نا اس واقعے میں, وہ بھی میں آہستہ آہستہ بتاتا رہوں گا. اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ اپنی نعمت ہر ایک کے سامنے بیان کرنے کی نہیں ہوتی. ہر ایک کے سامنے نہ اپنی تعریف کرنی چاہیے, نہ اپنی کوئی نعمت بیان کرنا چاہیے. جو محبت والے لوگ ہیں وہ آپ کی تعریف سن کے خوش ہوں گے, جو حسد والے لوگ ہیں وہ نظر لگائیں گے آپ کو, ٹھیک ہے نا. وہ کیا کریں گے, اپنا کاروبار دکھا رہے ہیں ہر ایک کو جا کے چھت پہ. یہ دیکھو, ایک صاحب اپنی چھت پہ لے گئے, بڑا بزنس ماشاءاللہ ان کا, پرندوں کا لاکھوں کی آمدن ان کی, مجھے لے گئے, بڑا انہوں نے چلتا ہوا اپنا بزنس دکھایا. کہنے لگے آپ کو لے کے آ رہا ہوں ورنہ کسی کو لاتا نہیں ہوں, یہ چھپایا ہوا ہے میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے مجھے پتا ہے آپ کی نظر نہیں لگے گی, ٹھیک ہے نا. ان کو یقین تھا کہ بھئی یہ مولوی صاحب بیچارہ کیا نظر لگائے گا, ٹھیک ہے نا. تو بہت اچھا کہ شریعت کا بھی یہی حکم ہے کہ خام خامے شو بازیاں مت کرو. کوئی ضرورت ہے تو ایک الگ بات ہے, خام خامے لوگوں میں دکھا رہے ہیں یہ میری اتنی, یہ میری یوں, میری یوں, میرے یوں. لوگوں کو حسد ہوتا ہے, محبت بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے. آپ کے غم کو دیکھ کے رونے والے تو آپ کو مل جائیں گے, آپ کو ہنستا دیکھ کے ہنسنے والے بہت کم ہوں گے. لوگ کہیں گے ہنس کیوں رہا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ کیوں ہنس رہا ہے, اتنے تھوڑے پیسوں میں کیوں ہنس رہا ہے یہ, ٹھیک ہے نا. تو اس پہ لوگوں کو وہ ہوتا ہے, جیلسی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اللہ ماشاءاللہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے, بار بار کہتا ہوں جو بیان سننے والے ہیں ماشاءاللہ وہ سارے اچھے لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا اپنے بھائیوں کو مت سنانا. ادھر بھائی ویسے ہی پلان کر رہے تھے کہ یار ابا کا لاڈلا زیادہ ہے یہ. دیکھو پہلے زمانے میں باپ کی کتنی عظمت تھی لوگوں کے دلوں میں کہ اولاد باپ کا نور نظر بننا چاہتی تھی. آج کل باپ کو لفٹ کرانا اولاد نے چھوڑ دیا ہے. اور پتہ ہے یعقوب علیہ السلام کے بچے ان کو لفٹ کرانا کیوں چاہتے تھے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ زیادہ تھے. جب بچے زیادہ ہوتے ہیں تو کمپٹیشن اسی حساب سے ہوتا ہے. ایک دو بچوں میں یہ محبت نہیں ہوتی. باپ کی عظمت ہی, ماں کی عظمت ہی جب ہی ہوتی ہے جب ماتحت زیادہ ہوں. آئی نا سمجھ میں؟ نہیں آئی تو رہنے دیں, جیسے چل رہے ہیں نا وہی ٹھیک ہے. تو اب کیا ہے کہ سارے بھائی مل گئے, انہوں نے پلان بنایا. میں اگر آیتیں قرآن کی پڑھوں گا نا تو بیان بہت لمبا ہو جائے گا. میں جلدی بس مفہوم مختصر بیان کرتا ہوں. یہ قصہ واقعہ میں نے پچھلے سال بہت ڈیٹیل میں بیان کیا یوسف علیہ السلام کا, وہ بھی آپ یوٹیوب پہ سن سکتے ہیں. تو بھائیوں نے پلان بنایا اور یہ ارادہ کیا اقتلوا یوسف, یوسف کو قتل کر دو یا ایسی زمین میں ڈال دو جا کے کہ باپ بھول جائے اس کو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ یخلو لکم وجہ ابیکم, تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے خاص ہو جائے گا, اس کی ساری توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی. ایک نے مشورہ دیا کہ بھئی قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے, ہمارا جو مقصد ہے وہ تو قتل کے بغیر بھی حاصل ہو سکتا ہے. ہم اسے کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں اور مسافر لوگ آئیں گے اسے اٹھا کے لے جائیں گے. پہلے زمانے میں تو غلام بکتے تھے, تو غلام بنا کے کہیں بیچ دیں گے, ہماری نظر سے دور ہو جائے گا. کیونکہ یعقوب علیہ السلام رہتے تھے گاؤں میں اور خرید و فروخت کہاں ہوتی ہے؟ شہروں میں, تو کہیں شہر لے جا کے بیچ دیں گے. بالآخر وہ ابا کے پاس آئے اور ابا سے کہنے لگے ابا آپ کو کیا ہو گیا, آپ جو ہے ہم پہ اعتماد ہی نہیں کرتے. چھوٹے بچے یوسف کے بارے میں, اس کو لے جاتے ہیں ہم, تھوڑا جنگل میں کھائے گا پیے گا اور ذهبنا نستبق, وہاں جا کے ہم کھیلیں گے کودیں گے, انجوائے کر لے گا تھوڑا سا. ابا نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا لے, جنگل میں لے کے جاؤ گے. انہوں نے کہا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ, اتنے بڑے بڑے بھائی جس کے موجود ہوں, ان کے ہوتے ہوئے چھوٹے بھائی کو بھیڑیا کھا لیں تو ہم سے زیادہ بدتر تو پھر کوئی ہے ہی نہیں. دیکھو جب بھی کسی کا فساد کا پروگرام ہوتا ہے نا تو کیسے اسٹائل میں وہ بات کرتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی, اٹ ازنٹ پاسبل, ٹھیک ہے, یہ تو ممکن نہیں ہے. تو کیا ہوا, لے گئے ان کو. ابا نے کہا ٹھیک ہے بھائی. جب لے کر گئے ہیں اور ان کو کنویں میں ڈال دیا تو شام کو واپس آئے ہیں روتے ہوئے, اور قمیص پہ یوسف علیہ السلام کی قمیص پہ خون لگا دیا جھوٹا کہیں سے لے کے, اور کہنے لگے انا ذهبنا نستبق, ہم دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے, یوسف کو ہم نے اپنے گھر سامان کے پاس چھوڑ دیا اور بھیڑیا اس کو کھا گیا. اور کہنے لگے وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین, ابا ہم کتنا ہی سچ بول رہے ہوں ہمیں پتا ہے کہ آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے, کیونکہ آپ ہمیں تو ہماری تو کوئی ویلیو نہیں ہے نا اس گھر میں.
لوگ ایسے ہی کہتے ہیں نا, ہماری تو کوئی ویلیو اس گھر میں ہے ہی نہیں, میں تو کچھ بھی بولوں گا ہم تو یہی بولیں گے جھوٹ بول رہے ہو, یہی بولو گے کہ کیا بول رہا ہوں, جھوٹ. اس سے ہمیں کیا پتا چلا؟ نمبر ایک, تفریح بھی جائز ہے. پیغمبر اپنے بچوں کو کہاں بھیج رہے ہیں؟ جنگل میں تفریح کے لیے. تو کوئی مولوی بیچارہ اگر پکنک پہ چلا جائے تو اس پہ انگلی بولو نا مت اٹھایا کرو یار. کوئی سوئمنگ پول میں تیر لے بیچارہ کہیں, یا کوئی پکنک پہ چلا جائے شیر دیکھنے, لومڑی دیکھنے, یا جنگل میں چلا جائے, تو یہ تقوی کے منافی نہیں ہے. اگر یہ تقوی کے منافی ہوتا تو یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو پکنک پہ نہ بھیجتے. ہاں جائز پکنک ہونی چاہیے, ناجائز نہیں ہونی چاہیے. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا سولت لکم انفسکم امرا, تمہارے نفس نے کوئی بات گڑھ لی ہے, ایسا نہیں ہے جیسا تم کہہ رہے ہو. تم پہلے سے حسد کر رہے تھے, کچھ چکر ہے. اب چکر کیا ہے, کہاں سے انکوائری کریں, یہ بتانے والا کوئی بھی نہیں ہے. اور قرآن کہہ رہے وہ بیٹے روتے ہوئے آئے تھے, روتے ہوئے, یبکون, رو رہے تھے, ہائے ابا بھائی, ہائے بھائی کا یہ ہو گیا, ہائے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا, ہائے اللہ ہوئی اللہ. قاضی شریک بہت بڑے قاضی گزرے ہیں حضرت عمر کے دور میں, ان کے پاس ایک عورت روتی ہوئی آئی, اپنے شوہر کے مظالم بیان کر رہی, ہائے میرا شوہر ایسا, ہائے میرے شوہر نے یہ کر دیا, ہائے. تو وہاں ایک بڑے عالم بیٹھے ہوئے تھے, وہ بھی بیچارے رونے لگے, یا روئے تو نہیں, صورت رونے جیسی بن گئی. انہوں نے کہا حضرت یہ بہت مظلوم خاتون ہے, اس پہ کچھ کریں, اس کا کیس بڑا تگڑا ہے. انہوں نے کہا رونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ مظلوم ہے, کیونکہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بھی روتے ہوئے آئے تھے. تو اس لیے یاد رکھو, آج کل یہ ہوتا ہے میاں بیوی کے کیس میں یا ویسے خاندانی جھگڑوں میں, جو زیادہ رو رہا ہوتا ہے اس کو لوگ مظلوم سمجھتے ہیں. زیادہ رونے والا مظلوم نہیں ہوتا, جو بات دلائی سے یا اس طرح ہو وہ مظلوم ہوگا. بعض دفعہ شوہر رو رہا ہوتا ہے زیادہ, وہ چیخ رہا ہوتا ہے اچھل اچھل کے, ابے یہ ایسی ہے, ابے یوں ہے. تو ٹھنڈے دل سے بات سن کے تجزیہ کرنا چاہیے کہ کون غلط ہے اور کون صحیح. جذباتیت سے کام نہیں لینا چاہیے. یعقوب علیہ السلام نے کہا فصبر جمیل, اب کیا کرنا ہے, میرے پاس تو کوئی آپشن ہے نہیں سوائے صبر کے, اور صبر بھی جمیل. جمیل کا مطلب ایسا صبر جس میں ذرہ برابر بھی شکایت نہ ہو. کوئی آپشن نہیں ہے نا, کوئی انکوائری نہیں ہے. جھوٹا کیسے ثابت کروں میں تمہیں؟ سوچو کیا دھچکا لگا ہوگا, بیٹا مر جائے نا اتنا غم نہیں ہوتا, اتنا چہیتا بیٹا جس سے امیدیں وابستہ ہوں اور حسن میں بھی انتہا کو پہنچا ہوا ہو. حدیث میں آتا ہے اکیلے یوسف علیہ السلام کو اس کائنات کا آدھا حسن دیا گیا ہے. اس کائنات میں اللہ نے جتنا حسن تقسیم کیا اس کا آدھا اکیلے کس کو ملا ہے؟ یوسف علیہ السلام کو. تو بیٹا ایسا ہو تو کیا جذبات ہوں گے, اور کتنے بڑے پیغمبر کو اللہ نے اتنے بڑے غم میں مبتلا کر دیا. اس سے پتا چلا کہ مصیبتیں آنا, پریشانیاں آنا, یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہے. بعض دفعہ اللہ آپ سے خوش ہوتا ہے, اس لیے بھی دے دیتا ہے غم, نوازنا چاہتا ہے, اللہ آپ کو بلند مرتبہ دینا چاہتا ہے. بہرحال ہم سب کو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں غموں سے دور ہی رکھے, اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے. تو کہا فصبر جمیل. وجاء سیارۃ, اللہ فرماتے ہیں قافلہ گزرا, ڈول ڈالا, دیکھا ایک بچہ, یا بشرا ھذا غلام, ایک دم چیخنے لگے, ارے مبارک ہو یہ تو لڑکا ہے. ڈول سے اس لڑکے کو نکالا. اب وہ ڈر لگ رہا ہے ان کو کہ جس کا بچہ ہو کہیں وہ پہنچ نہ جائے, تو کہنے لگے اس کو فوراً بیچو, بازار میں لے جا کے قیمت نکالو اس کی, بس, کیونکہ اصل مالک مل گیا تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. قرآن کہتا ہے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ, چند ٹکوں کے بدلے میں مصر میں ان کو بیچ دیا کہ بھئی اصل مالک نہ مل جائے, اصل مالک نہ مل جائے, تھوڑے سے پیسوں میں جلدی سے بیچو, پیسے نکالو. تو دنیا میں اکثریت اسی طرح کی دو نمبر ہی ہے. میں ایک دفعہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا, میرے ہاتھ میں سیکو 5 گھڑی تھی, جیسے کہ کچھ دن پہلے بھی تھی, آپ نے دیکھی ہوگی, وہ بھی غائب ہو گئی, پتہ نہیں کہیں رکھی ہے تو بندہ اٹھا کے لے گیا, یہ کیا ہو گیا واللہ وال. تو وہ ابھی پھر 1-2 دن میں لے رہا ہوں گھڑی, بے فکر رہیں. تو سیکو 5 گھڑی تھی, میں واش روم میں گیا ہوں ٹرین میں, میں نے وضو کر کے باہر نکلا, میرے فوراً بعد ایک بندہ چلا گیا اندر. تو مجھے یاد آیا میری گھڑی, اب وہ واش روم میں تھی, میں گیا تو وہ بندہ باہر نکل رہا ہے, مجھے خیال ہی نہیں رہا. اس نے مجھے یوں کر کے دیکھا اور فوراً پتلی گلی سے ایک دم بھاگا. جیسے ہی بھاگا ہے تو میں نے دیکھا میری گھڑی نہیں ہے, تو میں اس کے پیچھے بھاگا کہ وہ ایسا غائب ہوا جیسے
गधे के सर से सींग। हालांकि एजुकेटेड पढ़ा लिखा बंदा लग रहा था। मैंने कहा ये इस कौम का हाल है। ऐसा लगता है हर आदमी चोर है, इल्ला माशाल्लाह, सिवाय उन लोगों के जो हमारा बयान सुनते हैं या फेसबुक पे किसी भी वक्त सुनेंगे, क्योंकि वो फिर लगते हैं, वो समझते हैं कि हम पे तंज हो रहा है। तो ये शुरू से ही चला आ रहा है। नेक लोग, किरदार के साफ और पाक लोग हमेशा थोड़े ही होते हैं। तो वो क्या है कि वो ले गए, बाजार में ले जाके चंद कोड़ियों के बदले में बेच दिया। अब बिकते बिकते वो बच्चा कहां चला गया? मिस्र का जो मिस्र शहर था उस वक्त, मिस्र बड़ा पुराना शहर है और बड़ा आबाद शहर रहा है हमेशा से। मिस्र शहर में बादशाह के दरबार में पहुंच गया, क्योंकि बच्चा खूबसूरत था तो सब उसकी तरफ माइल होते थे। तो बादशाह ने वो बच्चा ले लिया इस उम्मीद पर कि इसको हम अपना बेटा बना लेंगे। ये इतना खूबसूरत बच्चा है कि उसके औलाद नहीं थी बादशाह के, कि हमें अगर गुलाम नहीं भी बनाया तो ये तो बेटा बनाने के भी काम आएगा। तो अब उन्होंने उसको बना लिया अपना बेटा। अल्लाह फरमाते हैं हमने इस तरह से यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह के महल में पहुंचा दिया और अच्छा ठिकाना अता कर दिया। हत्ता इदा बलग अशुद्धहू, जब जवानी की दहलीज पे पहुंचे हैं, जाहिर है फिर तो यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो जमाल था और उनका जो हुस्न था वो बहुत ज्यादा, वो इनका मोजज़ा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो हुस्न था ना, वो अल्लाह की तरफ से एक मोजज़ा था। बलगा अशुद्धहू आतैनाहू हुक्मन व इल्मा, अल्लाह फरमाते हमने उनको हिकमत भी दी और इल्म भी दिया। वकज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, नेक लोगों को हम इसी तरह बदला दिया करते हैं। पता ये चला कि बचपन से ही नेक थे वो। फिर क्या हुआ है कि वो बादशाह की जो बीवी थी वो उन पे आशिक हो गई, वो खूबसूरत इतने थे। तो बादशाह की बीवी ने दरवाजे बंद करके यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ गुनाह की दावत दी। अब आप एक बात देखो कि बादशाह की बीवियां बदसूरत नहीं हुआ करती। बादशाह लोग कभी बदसूरत औरत से निकाह नहीं करते। किस कदर खूबसूरत औरत होगी जो बादशाह की बीवी है, और चारों तरफ से दरवाजे बंद कर दिए। अब गुनाह का से भागने का यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास कोई रास्ता नहीं है, और उसने खुद अपनी तरफ बुलाया उनको। कुरान कहता है वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा, जैसे जिसको जुलेखा कहा जाता है, वल्लाहु अलम ये नाम किसी सही हदीस में नहीं है लेकिन इसराइली रिवायात में है कि वो जो जुलेखा थी ना, उसके दिल में तो रग़बत थी। अल्लाह फरमाते हैं कि यूसुफ के दिल में भी ख्वाहिश पैदा हुई, क्योंकि ये तो एक नेचुरल है ना। अंबिया में 40 मर्दों के बराबर कुव्वत होती है, और फिर इब्तिदाए जवानी है। इब्तिदाए जवानी में इंसान में जितनी शहवत होती है इतनी पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं होती। इब्तिदाए जवानी है, और दावत कौन दे रही है? इंतहाई खूबसूरत जवान औरत, और गुनाह करने में कोई रुकावट नहीं है, बदनामी का कोई खौफ नहीं है, क्योंकि बदनाम करने वाली तो औरत होती है ना। बदनामी का कोई खौफ नहीं है, भागने का कोई रास्ता नहीं है। कोई और होता बोलता भाई मेरे बस में तो अब कुछ भी नहीं है, अब तो दरवाजे बंद हैं, ताले लग गए दरवाजों पे, मैं कहां से भागूंगा। ऐसे मौके पर, और दिल भी चाह रहा है यूसुफ अलैहिस्सलाम का, रग़बत भी हो रही है क्योंकि जवान है, मर्द है, जवान है। लेकिन कुरान क्या कहता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस मौके पर कहा माआद अल्लाह, अल्लाह की पनाह, इन्नहु रब्बी अहसन मथवाया, वो मेरा रब है, उसने कुएं से निकाल के मुझे ऐसा महल दे दिया, ठिकाना दे दिया, अब मैं उसकी कैसे नाफरमानी करूंगा। कोई और होता तो ये भी कह सकता कि मैं तो मुल्क से दूर हूं, मेरे ऊपर तो ये कुदरत, मेरे साथ तो अल्लाह ने इंसाफ नहीं किया, मुझे तो कुएं में फेंकवा दिया, अब मेरा तो राइट है, मेरा तो हक है, यहां तो मुझे कोई रिश्ता भी नहीं देगा, मेरी शादी मुसाफिरों को कौन रिश्ता देता है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, मेरे रब का एहसान क्या है, कुएं से उसने मुझे निकाला और मुझे महल में ठिकाना दे दिया। बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है यहां रब से मुराद है बादशाह, रब पालने वाले को भी कहते हैं, कि इस बादशाह ने मुझे इस महल में गुलामों की तरह नहीं रखा, इस बादशाह ने मुझे इस महल में इज्जत दे के रखा है, मुझे अच्छा ठिकाना दिया है, तो मैं उस बादशाह के साथ खयानत नहीं कर सकता। जिसके घर में रहता हूं उसी के साथ खयानत करूं, यह मुझसे नहीं हो सकता, उसने मुझे इसलिए थोड़ी रखा है। और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के बस में जो था वो उन्होंने किया, वो ताले लगे हुए दरवाजों की तरफ भागने लगे।
بھاگتے ہوئے کیا ہوا ہے کہ اللہ کی ایک رحمت ان کے ساتھ ہوئی کہ وہ جو اس عورت نے جو ان کا دامن پیچھے سے پکڑا ہے نا تو پیچھے سے قمیض پھٹ گئی, اور اللہ کی قدرت کے وہ جو بادشاہ تھا نا وہ عین اس وقت چابی سے کھول کے یا ویسے ہی دھکا دے کے اندر کمرے میں داخل ہو گیا, غیر متوقع. جیسے ہی داخل ہوا ہے تو وہ دیکھا کہ یہ دونوں بھاگ رہے ہیں, وہ پریشان کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ایسے موقع پر نسبت کس کی طرف ہوتی ہے برائی کی؟ مرد کی طرف. بدنام کون ہوتا ہے؟ مرد, کیونکہ سب کی توجہ اسی کی طرف جاتی ہے کہ بھئی یہی کر رہا ہوگا. اور بادشاہ کی بیوی نے فوراً بیان دے دیا, کتنی چالاک تھی. یہ بیان نہیں دیا کہ اس نے کیا ہے, نہ کہنے لگی ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم. بادشاہ سلامت, میرے سر کے تاج, میرے شوہر نامدار, مجھے یہ بتائیے کہ تیری بیوی کے ساتھ اگر کوئی غلط نیت سے ہاتھ ڈالے, دست درازی کرے, اس کی سزا بتاؤ کیا ہونی چاہیے, بس باقی بات ہی نہیں ہے. دیکھو یہ ٹاپک تو کھا گئی کہ میں نے کیا ہے یا, بڑا مشکل ہے یار, کیا کریں. آپ لوگ کو بات سمجھانا ایسے جیسے اونٹ کو تو لوگوں نے رکشے میں بٹھا دیا. اب یہ مثال ہماری ضائع ہو گئی. کیا ہوا تھا, یہ بحث جو ہے نا, یہ نہیں ہو رہی بحث کہ کس نے کیا ہے, بلکہ سوال یہاں سے شروع کیا کہ تیری بیوی کے ساتھ کوئی بندہ اگر غلط نیت سے تیری بیوی کی طرف ہاتھ بڑھائے, بادشاہ سلامت اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ دردناک عذاب ہو یا جیل ہو؟ ان دونوں میں سے ابھی فیصلہ کر کے بتاؤ مجھے. اس کو جیل بھجوانا ہے یا کوڑے لگوانے ہیں اس کو؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیاست. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہوشیاری, مکاری. یہ سب میں ہوتی ہے. لوگ اس ہوشیاری اور مکاریوں کو سمجھتے نہیں ہیں, فوراً کیا ہو جاتے ہیں؟ متاثر ہو جاتے ہیں. اور اکثر مظلوم آدمی یہ ہوشیاری نہیں جانتا. یوسف علیہ السلام بھی تو یہ کہہ سکتے تھے نا پہل کر کے, وہ تو بےچارے بھاگ رہے اور ہکا بکا ہو گئے, دروازہ کھلا ہو تو دیکھ رہے ہیں یار یہ کیا کہانی ہوگی, اور اس نے ہوشیاری کر کے فوراً کیا بیان داغ دیا. اس لیے ایک بات بتا دوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری خواتین جھوٹی تہمتیں لگاتی ہیں مردوں پر, بہت سی خواتین مکاری میں جھوٹی تہمتیں لگاتی ہیں, اور لوگ ان تہمتوں کو لے کے فیس بک پہ, یوٹیوب پہ ڈال کے اچھے بھلے آدمی کو ذلیل کر دیتے ہیں, بدنام کر دیتے ہیں, معاشرے میں اس کو سر منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑتے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابیات بیعت ہونے کے لیے آئی ہیں تو ان سے جو بیعت لی گئی ہے اس میں ایک یہ بھی کہ کسی پاک دامن پہ تہمت نہیں لگاؤ گی. کسی مرد سے یہ بیعت نہیں لی گئی کہ تم کسی پاک دامن عورت پہ تہمت نہیں لگاؤ گے. یہ بیعت کس سے لی گئی ہے؟ عورت سے. اس لیے کہ عورتیں جب کسی سے دشمنی کرتی ہیں تو ان کے پاس سب سے بڑا حربہ کیا ہوتا ہے؟ اس مرد پر تہمت لگا دینا, کیونکہ اس بات کو لوگ فوراً مان لیتے ہیں. اور خاص طور پہ میاں بیوی کے جھگڑوں میں, جب میاں بیوی میں لڑائی حد سے زیادہ ہونا شروع ہو جائے نا, پھر دونوں اپنا دفاع کرتے ہیں, طلاق ہو جائے خدا نہ خواستہ, پھر دونوں کیا کرتے ہیں؟ اپنا دفاع. وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ میں صحیح تھا, وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ میں صحیح تھی, یہ بندہ غلط تھا. تو اس میں بعض دفعہ وہ کیا لگا دیتی ہے؟ تہمت. تو لوگ ایسے موقع پہ کہتے ہیں یار یہ تو گھر کی ہے, یہ تو زیادہ جانتی ہوگی. تو یہ بہت بہترین حربہ ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری تہمتیں جھوٹی ہوتی ہیں, بعض سچی بھی ہوتی ہیں, لیکن عورت کے صرف اس بیان کی وجہ سے, چاہے وہ کتنی نیک خاتون ہو, کتنی بزرگ خاتون ہو, جب تک اس تہمت پہ شہادت کا نصاب کامل نہیں ہوتا, اس تہمت کو سننا, اس کو نقل کرنا, اس پہ تبصرے کرنا, یہ کیا ہے؟ حرام ہے. لوگ کیا کرتے ہیں چسکے لینے کے لیے وہ تہمتیں ابے فلاں کا پتہ ہے, فلاں پہ یہ الزام لگا ہے, فلاں جو اتنا بڑا بزرگ بنا پھرتا ہے اس کی مریدنی نے یہ الزام لگایا ہے کہ یہ تو یوں ہے, یہ تو یوں ہے. مزے لینے کے لیے کیا کرتے ہیں لوگ؟ اس کو نقل. وہ بیچارہ بیان جب تک اپنی صفائی میں بیان دیتا ہے وہ بات کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہوتی. پھر وہ جو تہمت لگاتا ہے وہ پہلے سے تہمت کے پورے صغرے کبرے ملاتا ہے, پوری تمہید بنا کے کہ یار اس کو کیسے بدنام کرنا ہے, اس کے لیے کچھ قرائن جمع کر لے گا اس کے لیے. اور جو بیچارہ تہمت کا دفاع کرتا ہے اس نے تو کوئی پلان کیا, وہ پینڈوؤں کی طرح بیٹھ کے بیان داغنا شروع کر دیتا ہے, او بھائی میں نے نہیں کیا, او بھائی میں نے نہیں کیا, او بھائی میں نے نہیں. تو یہ سب چیزیں سیاستیں ہمیشہ سے ہوتی چلی آ رہی ہیں. ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جس عورت نے تہمت لگائے کسی پر تو اس کو آپ برا کہیں, آپ بولیں بھائی ہمیں اس کی حقیقت معلوم
نہیں ہے, کیونکہ امکان اس کا بھی ہے کہ وہ صحیح تہمت لگا رہی ہو. لیکن عورت کو بھی شریعت کیا کہتی ہے کہ جب تک آپ کے پاس گواہ نہیں ہے آپ کسی پہ تہمت نہیں لگا سکتے. اور اگر گواہ کے بغیر عورت نے تہمت لگا دی تو شریعت کہتی ہے چوک پہ کھڑا کر کے اس عورت کو کتنے کوڑے مارو؟ 80 کوڑے. قرآن کے صاف الفاظ ہیں کہ جو کسی پر فحاشی کی تہمت لگائے اور گواہ نہ لے کر آئے 4 گواہ, اس کو چوک پہ کھڑا کر کے کتنے کوڑے مارو؟ 80. مرد اگر عورت پہ تہمت لگاتا ہے, گواہ نہیں لا سکا, اس کو کتنے کوڑے لگیں گے؟ اس کو بھی 80 لگیں گے. زنا کی سزا ہے 100 کوڑے اور تہمت لگانے کی سزا ہے 80 کوڑے. تو اس لیے شریعت میں جب تک دلائل نہ ہوں, پکے ڈھکے گواہ نہ ہوں, کسی پر تہمت لگانے کی اجازت نہیں. اور بعض عورتیں ایسا بھی کرتی ہیں, میرے سامنے کیس آیا 10 سال پہلے, میاں بیوی کا جھگڑا تھا. بیوی نے پتہ کیا کیا؟ ایک فتویٰ لیا ایک بڑے مدرسے سے, 10 سال پرانی بات بتا رہا ہوں, 10 یا 12 سال ہو گئے ہوں گے. عورت نے اب دیکھو بالکل وہی زلیخا والی کہانی. فتویٰ یہ لیا عورت نے کہ میرے شوہر نے میری بیٹی کے ساتھ معاذ اللہ برائی کی ہے. اب دیکھو ہوشیار کتنی تھی, اگر یوں تہمت لگاتی نا کہ لوگوں کو میرے شوہر نے اپنی سوتیلی بیٹی کے ساتھ برائی کی ہے, تو لوگ مانتے نہیں مانتے. بہت سے کہتے غلط کہہ رہی ہے, بہت سے کہتے صحیح کہہ رہی. وہ اتنی ہوشیار تھی, اس نے استفتاء یہ لیا مدرسے سے کہ میرے شوہر نے میری بیٹی کے ساتھ اس طرح حرکت کی ہے تو کیا میرا نکاح اپنے شوہر کے ساتھ باقی ہے یا نہیں. علماء کرام سے درخواست ہے کہ اس مسئلے کا کیا لکھیں جواب, اور اپنے شوہر کا نام بھی ڈال دیا اس میں. بالکل زلیخا والا کیس ہے یا نہیں ہے؟ زلیخا یہ نہیں کہہ رہی کہ اس نے کیا ہے کہ نہیں کیا, کہہ رہی بھائی یہ ہو گیا, یہ ہو رہا ہے, یعنی اس نے یہ کیا ہے, اب اس کے ساتھ سلوک کیا ہونا چاہیے. اصل جو ہے نا کہ یہ اس پر تو کوئی ثبوت نہیں ہے. کہہ رہی بھائی میں تو اپنے لیے پوچھ رہی ہوں کہ بھائی میرے میاں نے میری بیٹی کے ساتھ ایسی حرکت کی ہے. میں نے پرسوں مسئلہ بتایا تھا نا حرمت مظاہرہ کا, کہ سوتیلی بیٹی کے ساتھ اگر ناجائز تعلق ہو گیا تو بیٹی تو حرام تھی ہی, بیٹی کی ماں بھی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی. تو یہ استفتاء بنا کے پوچھا. اب جس مدرسے میں وہ استفتاء گیا انہوں نے جواب لکھا کہ بھئی اگر واقعتاً ایسی کہانی ہے تو یہ کیا ہو گئی, آپ اس پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. تھوڑے دنوں میں کیا ہوا ہے کہ میاں بیوی میں طلاق بھی ہو گئی. اب اس سے کیا ہوا کہ یہ 12 سال پرانا واقعہ بتا رہا ہوں میں, 12-13 سال ہو گئے اس واقعے کو. اب اس واقعے کے بعد کیا ہوا کہ اس مدرسے میں چرچا ہونا شروع ہو گیا کہ یار وہ بندہ بنا پھرتا ہے اتنا بڑا فنٹر, اور گھر میں کیا ہو رہا ہے, کیونکہ اس آدمی کی اتنی بڑی داڑھی تھی, عام لوگوں کی جتنی داڑھی ہوتی ہے نا اس سے زیادہ, ناف کے قریب قریب داڑھی پہنچ رہی تھی اس کی. اب یہ مسئلہ ہو گیا اس کا مشہور, آہستہ آہستہ مدرسے سے بات نکلی اور بندہ کیا ہو گیا, بدنام. کیا بھائی یہ ہے, اس کی بیوی تو یہ پوچھ رہی ہے ہم سے. میں چونکہ اس کو ذاتی طور پہ جانتا تھا اس بندے کو, اور میں ان کے فیملی میٹر میں پڑا ہوا تھا, یعنی ان کے خاندانی معاملات جو جھگڑے ہو رہے تھے نا میرے سامنے آ رہے تھے. تو 6-7 مہینے اس واقعے کو گزر گئے. کسی نے مجھ سے بتایا کہ ابے یار یہ جو لوگوں کے پیٹ تو آج کل ہلکے ہیں نا بھائی, اگر ہوا بھی ہے تو بتانے کی کیا ضرورت ہے, بس ختم ہو گئی, وہ میاں بیوی الگ ہو گئے, دنیا میں کیوں اچھال رہے اس کو. جیسے گناہ کرنا گناہ ہے, گناہ کی خبروں کو اچھالنا بھی اس سے بڑا گناہ ہے. ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ایک آدمی وہ ہے جس نے سڑک کے بیچ میں گندگی پھینک دی, وہ بھی گناہ ہے, اور ایک وہ جو اسے ڈنڈی سے پوری سڑک پہ گھما رہا ہے, وہ اس سے زیادہ برا ہے. ایک آدمی نے گناہ کر لیا وہ بھی برا, اور اس گناہ کو آپ فیس بک پہ یوٹیوب کی زینت بنا رہے ہو تو یہ اس سے بڑا گناہ ہے. تو 6-7 مہینے بعد مجھے کسی نے بولا یار یہ تم بندہ جو ہے نا, یہ تم جس کے تم ایسے تعریفیں کرتے ہو تو یہ ہے. میں نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ پھر اس نے پوری کہانی. پھر میں نے کہا اللہ کے بندے اچھا ہوا آپ نے مجھ سے پوچھ لیا. میں چونکہ ان کے پورے خاندانی معاملات کو پہلے سے جانتا تھا. وہ اس کی بیوی بڑی شرارتی تھی, اور وہ اپنے شوہر سے, اس کو پتا تھا میرا میاں مجھے طلاق دینے والا ہے. اس خاتون کو پہلے ہی 2-3 شوہروں سے طلاقیں ہو چکی تھی. 3 شوہر تھے, وہ میرا خیال ہے بدل چکی تھی. وہ 3-4 شوہروں کو بدل کے آئی تھی وہ. تو اب کیا تھا کہ وہ اب اس سے بھی ہونے والی تھی طلاق. یہ میرے پاس آتے تھے. اس وقت ایک بڑے عالم تھے جو شہید ہو گئے, وہ بھی زندہ تھے, ان کے پاس بھی یہ میٹر آیا. ان سب نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ بھائی آپ اس عورت کو طلاق دے دو. اب اس نے بدنامی سے بچنے کے لیے کہ مجھے طلاق تو ہونے ہی والی ہے, ایک استفتاء بنایا, ٹھیک ہے نا,
اور استفتاء بنا کے کیا کیا, ایسی چالاکی سے کیا کر دیا, وہ پورا بدنام ہو گیا. تو ہمارے ہاں کسی کو بدنام کرنے کے لیے کسی گواہ کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جتنی عورتیں اس طرح الزام لگاتی ہیں غلط ہوتا, بعض دفعہ صحیح بھی ہوتا ہے, لیکن ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. ہمیں کیا ہے بھائی, فتویٰ لے لیا, اگر آپ کو اطمینان ہے کہ ایسا ہوا ہے, علیحدگی ختم. اب اس پہ مزید تبصرے کرنا اور یہ کرنا, یہ گناہ کو گناہ کرنا ایک الگ چیز ہے, اس کو پھیلانا اس سے زیادہ برا ہے. اور اتنی جلدی کسی پر یقین نہ کر لیا کریں. تو زلیخا نے کیا کہا کہ بھائی جس ما جزاء من اراد باہلک سوءا, کہ تمہارے بیوی کے سے, تمہاری بیوی سے کوئی غلط ارادہ کرے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے سوائے جیل یا دردناک عذاب کے. اب بیچارے یوسف علیہ السلام بولے ہی راودتنی عن نفسی, نا 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 نا, اس نے پہل کی ہے, اس نے مجھے گناہ پہ ورغلایا ہے. تو ظاہر ہے لوگ یقین کریں گے ان کی بات پر, کہیں گے ہاں یہ تو مرد تو پھر ایسے ہی بولے گا. لیکن اللہ کی قدرت کہ بادشاہ کے محل میں انہی کے خاندان کے ایک بچے نے کہا کہ بھائی قمیض اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ مجرم ہے یوسف علیہ السلام, اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ آگے بھاگ رہے تھے اور وہ پیچھے تھی. بچے بھی کیا ہوتے ہیں, بعض بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. تو جب دیکھا نا تو بادشاہ نے کہا بیٹا گڑبڑ کہاں ہے, ہماری بیگم میں گڑبڑ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ بادشاہ اگر اپنی بیگم کو مورد الزام ٹھہرائے گا تو بدنامی کس کی ہوگی, بادشاہ کی. تم ہی ٹھیک نہیں ہو. اگر کسی کی بیوی کا کسی بندے سے چکر چل رہا ہو تو بیوی تو بدنام ہوتی ہے, بندہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. لوگ بولتے ہیں تو ہی ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تیرا ہی کنٹرول نہیں ہے گھر پہ. تو بادشاہ نے بولا یار یہ تو میں مصر کا بادشاہ ہوں, کوئی معمولی چیز تو ہوں نہیں, میں تو بڑے چوڑے میں آ جاؤں گا. تو اب کیا کہہ رہے, ایسے موقع پہ بڑے سے بڑی چیزیں ہوتی ہیں نا تو لوگ ٹھنڈے پیٹوں ہضم کر جاتے ہیں, حالانکہ یہ ہضم کرنے کی چیزیں نہیں ہوتی. لیکن بادشاہ نے کہا میری بدنامی ہوگی. تو کیا کہہ رہے, یوسف اعرض عن ھذا, یوسف چل مٹی پا, ٹھیک ہے نا, اور جان دے اور رہن دے یار, ہو گیا ٹھیک ہے, وہ پتا ہے تو بڑا نیک آدمی ہے. اعرض عن ھذا, مٹی پا دے اس پہ. اور بیوی سے کہنے لگا واستغفری لذنبک, سوری کر لے. کیا کر لے, سوری کر لے یار, وہ جان دے یار. اب انہوں نے کیا کیا, بادشاہ نے بھی شت کر کے سب کو خاموش کرا دیا کہ بھائی یہ خبر باہر نہ نکلنے پائے, پتہ نہ چلے کسی کو. اور بیوی سے بھی کہہ دیا بھائی تو سوری کر لے, ایسا نہ ہو یوسف علیہ السلام جو ہے تجھے وہ ایسے بدنام کر دیں. اور مٹی پاؤ, لیکن مٹی ایسی چیزوں پہ پا بھی دو نا تو وہ کیا کہتے ہیں اس کو, پپتی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اب ہوا یہ کہ تھوڑی تھوڑی, کیونکہ لوگوں کو نا نیگیٹو خبروں کے نشر کرنے میں اتنا مزہ آتا ہے جتنا حلوہ کھانے میں نہیں آتا. کسی کے گھر میں کوئی بھاگ جائے, کسی کا کسی سے چکر چل رہا ہو, کتنا ہی علماء کے بیان سنے ہو کہ یار نہیں تبصرہ کرنا چاہیے, لیکن پھر بھی تھوڑا تھوڑا کر کے گھما گھما کے لوگ کیا کرتے ہیں, لے آتے ہیں. یار تمہیں پتہ ہے کیا ہے, میں ویسے ہی بتا رہا ہوں, پتہ ہے کیا ہوا, نہیں چھوڑو یار اچھا نہیں ہے, رمضان ہے روزہ بھی ہے. وہ کہتا ہے نہیں یار بتاؤ یار, پھر چھیڑا کیوں تھا, نہیں یار اب اچھا نہیں ہے یار, بیان سنا تھا, منع ہے یار اسلام میں یار کسی کے گھروں کے حالات پہ تبصرہ کرنا. ابے بھائی بولنا, چلو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. بالکل ایسے ہی کیس ہوا. ہوتے ہوتے نا دو چار لوگ جو وہاں کھڑے سن رہے تھے کہ بادشاہ کی بیوی عاشق ہوئی ہے کس پہ, گھر کے غلام پر, جس کو غلام بنا کے لائے تھے. اور یہ خبر شہر میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی, اور خاص طور پہ عورتوں میں زیادہ پھیلی ہے. قرآن کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ مردوں میں نہیں اتنا, مردوں نے اس کو اتنی اہمیت نہیں دی. اہمیت کس نے دی, خواتین نے کیا تبصرے کیے. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. شہر کی عورتیں کہہ رہی ہیں کہ پتہ ہے کیا ہوا بہن, بہن پتہ ہے کیا ہوا, امرأۃ العزیز, عزیز مصر بادشاہ ہے, اس کی بیوی ملکہ ہو کے عاشق کس پہ ہو رہی ہے, گھر کے غلام پر جس کو کنویں سے خریدا تھا. یہ اس کا معیار ہے کسی پہ عاشق ہونے کا. یعنی اس کی برائی میں کہنا شروع کر دیا. ارے بھائی عاشق ہوتی کسی رائل فیملی کے کسی دوسرے شہزادے پہ عاشق ہو جاتی, ہم کہتے ہیں یار چلو کوئی جوڑ کی بات. عاشق ہوتی کوئی
کوئی اور دولت مند پہ، بزنس مین پہ عاشق ہو جاتی. وہ جو خریدا تھا بازار سے، بچہ خرید کے لائے تھے گھر میں کام کاج کے لیے، نوکر بنا کے، اس پہ لٹو ہو رہی ہے، اس پہ عاشق ہو رہی ہے. اور تھوڑی بہت نہیں ہو رہی، قد شغفہا حبا، اس کے دل کے پردے کو پھاڑ کر یہ بچے، اس نوجوان کی محبت اس کے دل میں گھس گئی ہے. انا لنراہا فی ضلال مبین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑی کھلی گمراہی میں پڑی ہوئی ہے. چی چی چی، تھو تھو تھو، ہو ایسے جو ہے نا اس پہ لعنتیں بھیجنا شروع کر دی. یہ اس کا معیار ہے. جیسے بعض دفعہ بیٹی باپ سے کہتی ہے نا کہ ابو میں نے وہاں شادی کرنی ہے، ابا کہتے ہیں میں نے نہیں کرنی. بیٹی کہتی ہے آپ کو میری پسند کا خیال نہیں ہے، ابا کہتا ہے پسند تو کسی ڈھنگ کے آدمی کو کرو نا. بیٹا ہمیں آپ کی پسند کا خیال ہے، مگر کوئی یہ تھوڑی کہ کوئی بھی بھنگی چمار پہ دل آ جائے تمہارا، کسی بھی چپڑاسی پہ دل آ جائے، کسی بھی نوکر پہ دل آ جائے. کوئی اسٹیٹس تو ہونا چاہیے بیٹا. تو اب وہ جواب میں کیا کہہ رہی ہیں شہر کی عورتیں؟ گھر کے کس پر عاشق ہو رہی ہے؟ نوکر. ٹھیک ہے بیٹا بنا لیا، اس کو منہ بولا یا کچھ بھی بنا لیا، پتہ نہیں بنایا نہیں بنایا، قرآن نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن لائے تو کیا تھے؟ غلام کے طور پہ خرید کے لائے تھے نا. اب جو ہے نا بادشاہ کی بیوی کو پتا چلا بھائی یہ تو چرچے مارکیٹ میں پھیل گئے، یہ خبریں تو فیس بک پہ یوٹیوب پہ آ گئی. اب کیا ہوا ہے کہ اس نے کہا کہ بھائی یہ الزام میں نے اپنے آپ سے دور کرنا ہے، میں نے ان کو یوسف دکھانا ہے تاکہ پتا چلے کہ یہ غلام ہو کے بھی اس قابل ہے کہ اس سے عشق ہو جائے. تو اب کیا ہوا ہے کہ فلما سمعت بمکرہن، جب اس نے سنا کہ میرے خلاف ایسا مکر ہو رہا ہے شہر میں، ارسلت الیہن، سب کو بلایا، دعوت پہ انوائٹ کیا. پہلے بتایا نہیں کہ کیوں انوائٹ کر رہی ہوں، ہوشیار تو تھی وہ، تو آپ نے اس کی باتوں سے آپ کو اندازہ ہو گیا. اس نے کہا ویسے ہی ایکچولی تھوڑے سے کچھ ہو جائے. تو جتنی شہر میں بڑی بڑی خاندانی قسم کی اونچی لیول کی عورتیں تھیں ان سب کو کیا کر لیا؟ بلا لیا. اور کیا کیا؟ دعوت لگائی ہے وہاں پہ، پھل فروٹ رکھے اور ان کے ہاتھ میں چھری پکڑا دی. اور دیکھو کیسی ہوشیار تھی کہ جیسے ہی یہ چھری سے سیب یا پھل کاٹنے لگے اس وقت یوسف سے کہا، اپنے نوکر کو کہا کہ یوسف کو یہاں سے گزار دینا. قرآن کے الفاظ ہیں. میں کہتا ہوں اللہ کی کیسی قدرت ہے بھائی، کیسی قدرت ہے. اللہ جو چاہے کر لیتا ہے، جو چاہے کر لیتا ہے. وقالت اخرج علیہن، جب وہ چھری سے پھل کاٹنے لگی ہیں تو یوسف کو کہا کہ یہاں سے گزر کے جاؤ. ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے یوسف، عورتوں کو. جب وہ گزر کے گئے ہیں، ان عورتوں کی جب پہلی بار یوسف علیہ السلام پہ نظر پڑی تو قطعنا ایدیہن، اللہ فرماتے ہیں بے ہوشی میں اپنے ہاتھ زخمی کر دیے، انہوں نے کاٹ ڈالے ہاتھ. وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا، کہنے لگی اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، بہت خوبصورت معزز فرشتہ ہے جو آسمان سے زمین پہ اتر کے آ گیا ہے، انسان نہیں ہے یہ. اور زخمی کر دیے، بے ہوش ہو گئے نا، اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا. ابھی تک زلیخا ہوشیار نے بتایا نہیں تھا کہ یہ کون ہے. اب وہ گزر گئے نا، وہ زخمی کر دیا اپنے ہاتھ کو اور چیخ رہی ہیں کہ یہ فرشتہ ہے جو آسمان سے اتر کے آیا ہے. کہنے لگی فذالک الذی لمتننی فی، یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم میرے خلاف تبصرے کر رہی تھی کہ غلام پہ عاشق ہو گیا. بادشاہ کی بیوی ہو کے کیا ہو گئی؟ غلام پہ عاشق ہو گئی. اور اب اپنے گناہ پہ ڈٹ گئی. پہلے تو شرمندگی تھی نا، چھپا رہی تھی لوگوں کو اپنے عشق. اب کیا ہوا؟ اپنے گناہ پہ ڈٹ گئی. یعنی اب تو تم نے دیکھ لیا نا کہ میں اس سے عشق میں کیا ہوں، معذور ہوں. تم نے بھی دیکھ لیا نا. اب آگے کہنے لگی وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر اس نے میری حرام خواہش کو، حرام کو تو میں اپنی طرف سے لفظ بڑھا رہا ہوں، میری اس خواہش کو پورا نہیں کیا اور میرے ساتھ تعلق نہیں رکھا، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ، اس کو میں لازمی جیل بھجوا کے چھوڑوں گی، ہمیشہ کے لیے جیل کی کوٹری میں پڑا رہے گا، پوری زندگی وہاں گزر جائے گی اس کی، سسک سسک کے، تڑپ تڑپ کے. لَيُسْجَنَنَّ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ، میں اس کو کیا کر دوں گی؟ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَا يَكُن مِّنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ ہمارے محل میں جو اس کی عزت ہے وہ عزت بھی ختم، قوم کے پست لوگوں میں آ جائے گا یہ. جب یوسف علیہ السلام نے یہ دیکھا، یہ بات سنی، کتنی بڑی آزمائش ہے حضرت یوسف کی. اپنے اوپر قیاس نہ کریں، آج کل تو صحتیں ہی نہیں ہیں. 40 مردوں کے برابر پیغمبر میں اور جوان خوبصورت،
اور اتنی اونچے خاندان کی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. تو ان عورتوں نے بھی یوسف علیہ السلام کو ورغلانا شروع کر دیا کہ دیکھو ایک بادشاہ کی بیوی ہے, وہ تم پہ عاشق ہے, تو کیا جا رہا ہے اگر تم اس کی خواہش پوری کر دو. یوسف علیہ السلام نے اس موقع پہ اللہ سے دعا مانگی. قال, دعا کیا مانگی؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الی, اے اللہ مجھے جیل کی زندگی زیادہ محبوب ہے اس گناہ سے جس کی طرف مجھے یہ دعوت دے رہی ہیں. آج کتنا آسان کر لیا زنا کو. نہ کوئی اتنی حسین عورت ہوتی ہے جیسی زلیخا تھی, نہ اتنے مواقع ہوتے ہیں, لیکن زنا کو کتنا ہلکا سمجھ کے نوجوان طبقہ کرتا ہے. اگر زنا ہلکی چیز ہوتا تو یوسف علیہ السلام اس سے اتنا دور نہ بھاگتے اور اللہ سے یہ نہ کہتے اللہ ساری زندگی کے لیے جیل میں چلا جاؤں, میں برداشت کر لوں گا, مجھے اس عذاب سے نکال لے, مجھ سے زنا نہ ہو جائے. اللہ کیوں یوسف علیہ السلام کی اس دعا کو ذکر کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یوسف کو معلوم تھا کہ اللہ کو زنا سے کتنی نفرت ہے, اور ڈر رہے ہیں کہ میں کس عذاب میں پھنس گیا, کس مصیبت میں پھنس گیا. یہاں کوئی میرا جاننے والا نہیں ہے, میرا باپ نہیں ہے, میرا بھائی نہیں ہے, ایک اکیلا نوجوان ان عورتوں کے بیچ میں, اور وہ سب مجھے ملامت کر رہی ہیں اور سب دعوت دے رہی ہیں, اور میں بھی جوان ہوں, میرے دل میں بھی شہوت ہے, رغبت ہے. اب اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگ رہے ہیں, اے اللہ مجھے جیل کی زندگی زیادہ محبوب ہے اس گناہ سے جس کی طرف مجھے یہ دعوت دے رہی ہیں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ, اگر تو نے میری مدد نہ کی اس موقع پر, تو نے میری مدد نہ کی اس موقع پر, اصبو الیہن واکم من الجاہلین, اے اللہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا, میں بھی جہالت والا کام کر لوں گا. کبھی پیغمبر اپنے تقوی پر فخر نہیں کرتے, اس لیے ہر موقع پہ انسان کو اللہ سے دعا مانگنی. اپنے تقوی پر کبھی فخر نہ کریں کہ میں بچ جاؤں گا, میں بڑا فنٹر ہوں بھائی, کوئی نہیں مجھے بگاڑ سکتا. اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تیری مدد نہ ہوئی تو میں اس کی طرف مائل ہو جاؤں گا. اللہ فرماتے ہیں فاستجاب له ربه, رب نے ان کی دعا کو سن لیا. فصرف عنه كيدهن, اور ان کے دل کو تھام لیا اور ان کی تدبیروں کو ان سے دور کر لیا. بچ گئے, وہ دوبارہ بچ گئے. اب ہوا یہ ہے کہ شہر میں یہ خبر اور زیادہ پھیلنا شروع ہو گئی. لوگ اب مرد بھی اس میں پڑ گئے. لوگ کہنے لگے کہ اگر بادشاہ کا قصور, بادشاہ کی بیوی کا قصور نہیں تھا, قصور یوسف کا تھا, تو یوسف کو سزا کیوں نہیں مل رہی؟ بات آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ اس کا مطلب ہے کہ قصور کس کا ہے؟ چلو عورتیں تو مطمئن ہو گئے نا یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے محل میں, باقی پورا شہر تھوڑی مطمئن ہوگا. وہ تو نہیں, وہ تو یوسف علیہ السلام کو دیکھا بھی نہیں تھا انہوں نے. اب وہ سب کیا کہنے لگے کہ گڑبڑ کہاں ہے؟ بادشاہ کی بیوی میں ہے, ورنہ اس کو سزا کیوں نہیں مل رہی؟ بادشاہ نے کیا کیا؟ اپنی عزت کو بچانے کے لیے حضرت یوسف کو جیل میں ڈال دیا. کتنا بڑا ظلم. اور اللہ فرماتے ہیں طویل عرصے جیل کی کوٹری میں پڑے رہے. دیکھو گناہ سے بچے ہیں اور بجائے فائدے کے مشکلات میں چلے گئے. آپ داڑھی رکھتے ہیں, آپ کو جاب نہیں ملتی, تو یہ جاب نہ ملنا اللہ کی طرف سے آپ کے لیے رحمت ہے, اس کو عذاب مت سمجھو. آپ کو نماز کی وجہ سے جاب سے نکالا جا رہا ہے, نکل جاؤ, جاب چھوڑ دو, نماز مت چھوڑو. جو اللہ آپ کو رزق دے رہا ہے وہ ساری حرکتیں آپ کی نوٹ کر رہا ہے, وہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. وہ دیکھ رہے کہ میرے لیے قربانی ہے. یہ ہمارے ایک دوست کا واقعہ سنا ہے کہ دبئی میں ایک جاب کی آفر آئی, داڑھی کی وجہ سے کمپنی نے بولا کہ نہیں ہے. بہت زبردست جاب تھی. تو کمپنی کا جو مالک تھا نا, جو انٹرویو کے لیے جس نے بندے کو بٹھایا ہوا تھا, وہ خود کراچی فلائی کر کے آیا ہے اور کہا کہ آپ کو انٹرویو میں فیل کیوں کیا؟ اس نے کہا میری داڑھی کی وجہ سے. اس نے کہا آپ کی کوالیفیکیشن تو بڑی زبردست ہے. تو نہ صرف یہ کہ اس کو جاب دی ہے, بلکہ پہلے سے بھی زیادہ جو اس کو سیلری مل رہی تھی نا, وہ بھی کئی گنا زیادہ تھی. اور کچھ دنوں کے بعد اس کو اس جگہ بٹھا دیا جو انٹرویو لینے کے لیے بیٹھا ہوا تھا. اب وہ لڑکا وہاں بیٹھا ہوا انٹرویو لوگوں کو جاب دینے کے لیے. لیکن بعض دفعہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے. تو یہ جو شریعت میں فرائض اور واجبات ہیں, روزہ چھوڑنا کسی قیمت پہ جائز نہیں ہے. مجھے کسی نے بتایا کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی روزہ چھوڑتے ہیں قوم کے وسیع تر مفاد کی خاطر, تاکہ روزہ چھوڑ کے جب جیتیں گے تو ملک کی عزت ہوگی. ایسی عزت ہمیں نہیں چاہیے. روزہ رکھنا پڑے گا. اگر کوئی نہیں رکھ رہا گناہگار ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو برا بلا نہ کہیں, مگر آپ اس کی طرف سے دفاع بھی نہیں کریں.
اللہ کو غضب آئے گا اس پہ. نماز پڑھنی پڑے گی, جو فرائض واجبات ہیں پورے کرنے پڑیں گے. اگر کسی کو جاب روزے کی وجہ سے جاب سے نکال دیتے ہیں تو یاد رکھو اس کے لیے روزہ رکھنا واجب ہے, ایسی جاب کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. رمضان میں روزہ رکھنا پڑے گا ہر صورت میں, سوائے مریض اور مسافر. تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مزدور چھوڑ دیتا ہے روزہ کہ دہاڑی کہاں سے لگے گی, کما نہیں سکتا. جب بھوک سے مرنے لگے پھر آپ چھوڑ دیں. جب تک یہ کنڈیشن نہیں ہے آپ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں. خیر, تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا, مجھے جیل محبوب ہے. اللہ فرماتے ہیں وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ, جیل کی کوٹری میں 2 قیدی اور تھے, ان کو خواب آیا. جیل کی کوٹری میں 2 قیدیوں کو خواب آیا. ایک نے کہا کہ انی ارا احمل فوق رأسی خبزا, اے یوسف علیہ السلام کے پاس آئے, کہنے لگے کہ مجھے خواب آیا ہے کہ میرے سر پہ ایک چنگیری رکھی ہوئی ہے, اس میں روٹیوں کے ٹکڑے ہیں, جو پرندے آ کے روٹیوں کے ٹکڑے کھا رہے ہیں. دوسرے نے کہا کہ مجھے خواب آیا کہ میں انگور نچوڑ کے شراب بنا رہا ہوں. اور پھر یوسف علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیں. انا نراک من المحسنین, ہم اس جیل میں نا سب سے زیادہ نیک آپ کو سمجھتے ہیں. تو نیک آدمی جہاں بھی جائے گا اپنی خوشبو بولتے کیوں نہیں پھیلائے گا. تعویذ گنڈو دم دروز سے نہیں, ورنہ یہ عامل جیل میں جا کے نا دم دروز شروع کر دیتا ہے, اپنا نیک ہونا ثابت کرتا ہے. یہ والا نہیں, وہ نماز روزے میں لگے ہوئے تھے, عبادت میں, اور ان کے چہرے پہ ایک رونق تھی. تو جیل کے قیدیوں نے کیا اندازہ لگایا, بھائی یہ بندہ سب سے زیادہ کیا ہے, نیک لگ رہا ہے, اس کو تعبیر. سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگ تعبیر تک جلدی پہنچ جاتے ہیں. صحیح ہے نا, نیک لوگ تعبیر تک جلدی پہنچ جاتے ہیں. تو نیک لوگوں سے خواب کی تعبیر پوچھنی چاہیے, مگر مجھ سے پوچھنے پر پابندی ہے. ایک تو میں نیک نہیں ہوں, آپ لوگ کے خیال میں ہوں گا, اللہ ہی جانتا ہے کون کتنا نیک ہے. دوسرا, میرے پاس خوابوں کی تعبیر بتانے کا ٹائم نہیں ہے. تیسرا, آج کل لوگوں کو خواب جو آتے ہیں وہ پیٹ میں گیس کی وجہ سے آتے ہیں. قبض کی بیماری عام ہے. جب آپ کے پیٹ میں گیس ہوگی, رات کو آپ سوئیں گے تو چھپکلیاں آئیں گی, چڑیلیں آئیں گی, سانپ آئیں گے, کیا کیا آئیں گے, وہ صبح اٹھ کے میرا دماغ کھاؤ گے. خواتین کو اپنی جٹھانیاں سانپ کی شکل میں نظر آتی ہیں, اور ساسیں جو ہیں ان کو چڑیل کی شکل میں نظر آتی ہیں. تو مجھے بتاتی ہیں کہ بھئی ایک چڑیل آئی. میں نے کہا آپ شادی شدہ ہیں؟ ہاں. میں نے کہا وہ ساس تھی. ٹھیک ہے نا. کہہ رہی نہیں ایک سانپ بھی تھی اس کے ساتھ. میں نے کہا وہ جٹھانی ہے. کہہ رہی ہاں وہ ہیں تو ایسے ہی. میں نے کہا ایسے ہی ہیں, تو خواب میں آ گئی. میں نے کہا ان کو آپ آتی ہوگی, ان کو آپ آتی ہوگی کسی خوفناک شکل میں. تو جب محبت ہوتی ہے تو اچھی شکل میں پبلک آتی ہے, جب نفرت ہوتی ہے تو. میں نے کہا آپ ساس سے محبت شروع کر دیں, فرشتے کی شکل میں آئے گی وہ. تو اس لیے اپنی تعبیر بتا دے بھائی, بہت بڑی ٹینشن والا کام ہے. تو اور پھر فضول خواب آ رہے ہیں لوگوں کو. تو خیر بیان بہت لمبا ہو گیا, میں اس کو یہیں پہ بریک لگاتا ہوں, باقی حصہ انشاءاللہ کل. تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو آ کے کیا کہا, انا نراکا من المحسنین, آپ نیک آدمی ہیں, ہمیں جو خواب آیا ہے آپ ذرا اس کی تعبیر بتا دیں. تو پھر انشاءاللہ یوسف علیہ السلام نے ان کو اس تعبیر بعد میں بتائی, تبلیغ پہلے کی ہے ان کو. ٹھیک ہے نا. یہ بھی ہے کہ بھئی اپنا کام پہلے کرو. یہ ابھی آئے ہیں میرے محتاج بن کے, تو پہلے ان کو دین کی تبلیغ کرو. کیونکہ عام قیدیوں کے پاس جا کے سمجھاؤں گا نا, وہ تو بات نہیں سنیں گے, بولیں گے کیوں بھائی, یہ بھی آئے ہیں نا. تو جو جس کا مجبور ہوتا ہے نا تو اس کی بات سن لیتا ہے وہ. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اس قصے میں واقعے میں جو اسباق ملتے ہیں ان اسباق سے ہمیں بھی سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب